السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آ چکے ہیں ایک اور بہترین بیان کے ساتھ میں مولانا طارق مسعود کے، جو کہ ہے احسان فراموش انسان کے بارے میں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا تھا لا تجدو اکثرہم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یعنی شیطان نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ کہ ان کے دلوں میں ناشکری پیدا کرو، ناشکری، احسان فراموشی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ تو احسان فراموشی مخلوق کی بھی ہوتی ہے۔ کسی نے آپ پر احسان کیا، جب آپ ضرورت مند تھے، آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آگے پیچھے پھر رہے تھے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس کو بھلا دیا۔ احسان فراموشی کی یہ والی قسم بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور احسان فراموشی کی ایک اور قسم ہے، ایک تو ہے مخلوق کی احسان فراموشی، ایک ہے جس نے پیدا کیا اس کی احسان فراموشی۔ یہ والی قسم اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا عجیب نظام ہے کہ جس نے کم احسان کیا ہو اس کے احسان کو کسی حد تک یاد رکھا جاتا ہے، جن کے احسانوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو لوگ بھولتے ہیں۔ کسی نے آپ کا ذرا سا کوئی کام بنا دیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، دھکا لگا دیا، وہ پھر بھی تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے انسان کو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کے سمندر میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ فراموش انہی کو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات میں، اس کے بعد والدین۔ ہماری سوسائٹی میں آپ جتنا لبرل طبقے کی طرف جائیں گے، جتنا سیکولر طبقے کی طرف جائیں گے، بلکہ میں صاف لفظوں میں جتنا پڑھے لکھے طبقے کی طرف جائیں گے، جس کو آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا کو بھولے گا اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھولے گا۔ ان پڑھ لوگ پھر بھی ماں باپ کی مان رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے بعد والدین کو۔ اور جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ حقوق گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی دوست ہے، جس سے حرام رشتہ ہے، حالانکہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، ایک ہوس ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو مغربی دنیا سے خرابی آ رہی ہے نا، مغربی دنیا سے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ جو کلچر ہے، اب جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے۔ ان ملکوں سے گھڑیاں بھی آ رہی ہیں، ان ملکوں سے موبائل بھی آ رہے ہیں، ان ملکوں سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان ملکوں سے کلچر بھی آ رہا ہے۔ افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان ملکوں سے یہ کلچر کیوں آ رہا ہے، افسوس اس پر ہے جیسے ان کی گاڑیوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے موبائلوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے اس بدترین کلچر کو بھی اچھا کہنا بولو شروع کر دیا۔
اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے جی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو اب معاشرے میں کوئی بری چیز رہی نہیں ہے. بھنگیوں والا کام، چماروں والا کام، زانی تو بھنگی سے بدتر چیز ہے، بھنگی بھی اس سے اچھا ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، قرآن کہہ رہا ہے انتہائی غلیظ اور گندا راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، گدھے گھوڑوں والا راستہ ہے. یہ کام گدھے گھوڑے کرتے ہیں کہ جس پہ دل آ گیا اپنی خواہش پوری کر لی. آج انسان کی پہچان اس کے ڈریسنگ سے، اس کی دولت سے اور اس کی دنیاوی کامیابی سے ہے. دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کامیاب ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے. تو سب سے زیادہ احسان فراموشی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ کے ساتھ، اس کے بعد والدین کے ساتھ. اور جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ حقوق اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. بتاؤ ایئر ہوسٹس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جب آپ بس میں جہاز میں سفر کرتے ہو؟ سب سے اچھا سلوک اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاز میں. کسٹمر اور سیلر کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بولو نا، کوئی رشتہ نہیں. سب سے زیادہ اخلاق جو بیچنے والا، جو کسٹمر، دیکھو نا آپ ہائی وے کی طرف نکلتے ہیں تو جو ہوٹلوں میں جو ملازم ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ آ کے آپ سے کیسی بھکاریوں کی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز آپ یہاں تشریف لے آئیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کوئی احسان اس نے کیا؟ آپ کھا کر بھی اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ بٹھا کے بھی احسان نہیں کر رہا، اس کی قیمت لے رہا ہے آپ سے. ہر وہ رشتہ جس کے پیچھے ہوس ہے، کوئی مفاد ہے. یہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، اسٹیٹس کے جو اتنے فضائل بیان کرتی ہیں، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اس کا مقصد بھی انسانیت نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو. اس کا مقصد چند لوگوں کے مفاد. یہی ملک جب ظالم بن کے غریب کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو بھی وہ قوم کو متحد ہونے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے. تو آج دنیا میں جتنی آپ کو دعوتیں نظر آئیں گی نا، ان کے لیبل بہت اچھے، بڑے اٹریکٹیو نعرے ہیں، ان کے پیچھے مفاد پرستی، کسی کی ہوس کو پورا کیا جا رہا ہوگا، کسی کی مفاد کو پورا کیا جا رہا ہوگا. صرف اللہ وہ ذات ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو تعلقات کا حکم دیتا ہے اور اس میں کسی کی مفاد پرستی کا خیال نہیں کیا ہوتا. اس لیے جو ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اسلام سب سے زیادہ اسی کو فوکس کرتا ہے. آج مختلف طریقوں سے مختلف طریقوں سے اللہ کو بھی نکالا جا رہا ہے ڈکشنری سے، اور اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. اس کے لیبل اسٹائل مختلف ہے. کوئی منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا والدین کچھ نہیں ہوتے. اولاد کے حقوق اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو باپ بنا دیا ہے اور باپ کو اولاد بنا دیا ہے. حقوق ایسے بیان کیے جاتے ہیں، اسٹائل یہ ہوتا ہے. بہوؤں کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور ساسوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے. لیبل بہت اچھا ہے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو اس گھر میں 40-50 سال سے ہے، جو پورا گھر چلا رہی تھی، اب ایجڈ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو سربراہ بنایا جائے، اس کے احسانات کا بھی تقاضا ہے.
اس کی 2% کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں نہیں رہی ہے. آزادی آزادی اور اس کو پھر عورت کے حقوق. تو بھائی وہ بھی تو عورت ہے جو ساس ہے, وہ بھی تو عورت ہے, کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی. بوڑھوں کے ہمارے ہاں حقوق بولو نہیں ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں ادھر کو آ گیا وہ ساس بہو کے چکر میں, پھر یہ تو سارا ہی چینج ہو جاتا ہے. ساسیں بھی اتنی نیک نہیں ہوتی ہیں, ظلم وہ بھی کرتی ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آزاد بنا دو آپ ان کو, یہ خدمت ہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر. مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا, گھر کے اندر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ عورت کے. تو اندر کے کاموں میں تو کوئی بوڑھا اگر اس کو سے پانی مانگتا ہے, بوڑھا کھانا مانگتا ہے, تو جو بھی گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے. مرد گھر کے باہر کے کام اور عورت گھر کے اندر کے کام. لیکن نئی نسل کو بس آزاد کرو, ذمہ داریوں سے کیا کرو؟ آزاد. عورت کو شوہر کی ذمہ داریوں سے آزاد, بچوں کو ماں باپ کی خدمت سے آزاد, بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. ہاں کبھی یہ کمپنیوں میں نہیں کہیں گے کہ ملازم باس کے حکم سے بھی آزاد ہے, نا نا نا, وہ بزنس سے اس کا تعلق ہے. تو سب سے اچھا ملازم وہ ہے جو سب سے زیادہ باس کی خدمت کرے. سب سے اچھی ایئر ہوسٹس وہ ہے جو پیسنجر کی سب سے زیادہ خدمت کرے. 6 دفعہ بٹن دبائے تو 7 دفعہ ہے وہ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ. تو یہ جو پوری دنیا ہے نا, یہ بس پیسہ دولت, یہ اس کے گرد اخلاق وخلاق گھوم رہے ہیں سارے. تو بھائی میں جو اصل بات لے کے چلا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ سب سے زیادہ احسانات اللہ کے بعد والدین کے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ. اللہ کے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہتے ہیں شمار کرنا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد والدین کے ہیں. والدین جیسے اللہ کے احسانات بھولتا ہے نا انسان, تو اللہ کے بعد کس کے احسانات بھولتا ہے؟ والدین کے سب سے پہلے بھولتا ہے. کیوں؟ جب چھوٹا تھا اس وقت احسانات ہو رہے تھے, اس وقت اس کا شعور صحیح طرح کام نہیں کر. اب بڑا ہو گیا تو اب ضرورت نہیں رہی. تو جس چیز کی ضرورت نہ رہے وہ یاد رہتی ہے, وہ تو بے وقوفوں کا یاد رہتی ہے. آپ نے وسیم بھائی سے جب ضرورت تھی 1 کروڑ روپے قرضہ لے لیا, قرضے کے کاروبار چل گیا, آپ بھوکے مرنے سے بچ گئے, اب آپ کا کاروبار بڑھ گیا خوب, تو پھر وسیم بھائی یاد رہیں گے آپ کو؟ پھر کس کو یاد رہیں گے یار؟ اب تو کون وسیم, بلکہ وسیم کا نام سنتے ہی ڈپریشن میں جانا شروع ہی آ گیا. کڑی دیکھ, وہ بتاتا ہوں نا بار بار, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اللہ تو نے بچا لیا تو تیرے نام پہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا. وہ کنجوس آدمی منت نہیں مان رہا تھا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں مروں گا ہی, مجبوراً اس نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں ایک دیگ غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے دریا سے باہر, جیسے ہی باہر نکلا ہے فوراً کہتے کڑی دیگ, کون سی دیگ؟ دوسری لہر آئی واپس اندر. اب جب اندر گیا تو اس کو احساس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, تو فوراً کہتا ہے کہ اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی کے کڑوی, بریانی کی دیکھ پکانی ہے کہ زردے کی پکانی. احسان فراموشی. ہمارے جو شیخ ہیں, اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم, انہوں نے سرگودا کے نا ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آنکھ کھولی, گاؤں میں. میں وہ گاؤں بھی گیا ہوں, حضرت کے گھر بھی گیا ہوں. بہت ہی ایک پسماندہ علاقہ ہے سرگودا کے مضافات میں. پڑھائی میں بہت تیز تھے, بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے, وفاق میں ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں.
تو ادھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو کراچی میں تھے نا، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، ان دونوں بزرگوں کے استاذ تھے. تو ہمارے جو شیخ تھے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں آ کے رہنا شروع کر دیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی ان کی علمی استعداد بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، حب جاہ نہیں ہے، حب مال نہیں ہے، تو حضرت نے اپنا نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب سے بھی ہم بیعت تھے. وہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا معیار کتنا اونچا تھا تقویٰ کا. تو وہ کسی کو اتنے آرام سے بناتے نہیں تھے، یعنی اجازت بیعت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے کیا کیا کہ پھر اپنے ساتھ سفروں میں لے جانا شروع کر دیا. تو اللہ نے بڑی عزت دی. تو ہمارے شیخ نے بتایا کرتے تھے کہ میں جب سرگودا کے مضافات میں اپنے اس علاقے میں جاتا ہوں نا تو وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں میں، اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو اصل میں گویا تیری اصل یہ تھی، تجھے تیرے استاذ نے کہاں تک پہنچا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان کہیں تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اپنا پرانا زمانہ بھول جاتا ہے. یہ کیوں استحضار؟ تاکہ اپنے استاذ اور شیخ و مرشد کی محبت پیدا ہو کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں. ایک بزرگ سے تعلق قائم کیا، اس کی اخروی برکتیں تو بعد کی دنیاوی برکتیں ہی ہیں کہ آج اللہ اتنا کام لے رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا ماضی سوچا کرے. اللہ میاں نے بھی ہمیں بار بار ہمارا ماضی بتایا ہے، پاسٹ. اصل میں حال تو سب کا ہی اچھا ہوتا ہے، پاسٹ کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. پاسٹ اللہ بھی بتاتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں آج جو تم وڈیرے بنے پھرتے ہو، محلے کے دادا بنے پھرتے ہو، تمہارے اوپر 1 کروڑوں اربوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے، مٹی تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا. اس ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو، ایک جرثومہ تھا، کوئی قابل عزت چیز تھی وہ؟ ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے. اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں کے رحم میں اس نے قرار پکڑا. فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک ٹھکانہ دیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، مختلف مدارس سے گزارا اس کو. یہ سب ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ. آج اگر وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے اپنے آپ سے. کیسے سڑا ہوا گوشت بنتا ہے، انتہائی بدبودار، گند، اس میں بو ہوتی ہے، بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے. فخلقنا المضغۃ علقۃ، اس گوشت کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں. 4 مہینے تک نا انسان کا جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہے وہ ایک بدبودار گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سخت سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اس پہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہ سارے مراحل ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. اسے نہیں پتا میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کروایا، مزدور لگائے ہوئے ہیں. شو روم میں گاڑی تیار ہوتی ہے نا، وہ عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ میں انسان کے تیار ہونے کا پروسیس پیچیدہ ہے. آنکھ لگ رہی ہے بھائی، آپ کبھی شو روم میں جا کے دیکھیں نا گاڑیاں کیسے تیار ہو رہی ہوتی ہیں.
ہاں بھائی مڈگارڈ اٹھا کے لے آ بھائی, ہاں بھائی ٹائر لے آ, ہاں بھائی پانا لے آ, چھوٹے پانا لے کر. اب تو ورک شاپ میں چھوٹے ہی شارٹ ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں, اب بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں, ورک شاپ میں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو ہمیشہ گنجا ہوتا تھا, اس کو پتہ نہیں بال کیوں نہیں رکھنے دیتے تھے, اور اس کو چپت لگتی رہتی تھی. چھوٹے ادھر پانا لے کر آ, چل بے چھوٹے یہ ٹائر اٹھا کے لا, ہوتا تھا نا. اس بیچارے کو بال بھی نہیں رکھنے دیتے تھے تاکہ جب چپت لگے نا تو ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے ٹچ ہو, بال بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. چھوٹے یہ لے آ, چھوٹا وہ لے آ, چھوٹے یوں کر لے, چھوٹے یوں. چھوٹا تھوڑے دنوں میں وہ محلے کا دادا بن جاتا تھا, اس کی اپنی ورک شاپ ہوتی تھی. اب پب جی سے فرصت ملے گی تو کچھ سیکھے گا نا چھوٹا. اب چھوٹا بھی وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی ہمارے یہاں, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی. کیسے ترقی ہوگی؟ اسکول میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے طلبہ اردغل دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے موبائل میں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں, ایک جگہ تھوڑی, بہت جگہ. ایک لبرل نے تو قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا انسان کو تانے دیتا ہے, معاذ اللہ, کہ تو ایسا تھا, تو ایسا تھا. تانے دیتا ہے کہ تو ایک بدبودار قطرہ تھا, تو ایک بدبودار گوشت تھا. تانے نہیں دیتا, ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج تم بڑے فن خان بنے پھر رہے ہو 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور جی آج سر کی میٹنگ ہے, آج ایک بزنس میٹنگ ہے, آج جناب اسلام آباد بائر جا رہے ہیں بزنس کلاس میں, آج جناب سر کو بلایا گیا ہے, آج جناب جلسے سے سر خطاب فرمائیں گے, آج مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے, آج حضرت جی نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ انسان کی عزت ہے نا, ہر آدمی کی عزت ہے. اپنے کمتر سے دیکھو گے تو اس کی نظر میں آپ کی عزت. رکشے والے کی بھی ایک عزت ہے, جس کے پاس رکشہ نہیں ہے وہ کس کی عزت کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اپنا رکشہ ہے. جس کے پاس اپنا رکشہ نہیں ہے, کوئی رکشہ ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی عزت کرتا ہے جس نے قسطوں پہ رکشہ لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو قسطوں پہ بھی نہیں لے سکتے. تو دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی اس سے اوپر والی عزت بھی ہے, اس سے بھی آگے جاؤ گے تو اور عزت, اور اس سے کمتر بھی ہے. تو حدیث میں حکم ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. رکشہ والا یہ دیکھے کہ بھائی بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ریڑیاں بھی نہیں ہیں. تو ہم اپنی اوقات چونکہ بھول جاتے ہیں. کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی بزرگ بنا ہوا ہے, کوئی سائنسدان بنا ہوا ہے, کوئی لیکچرار بنا ہوا ہے, کوئی کمپنی کا باس ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کوئی گھر کا باپ ہے. وہ کون ہے وہ سب کو پتہ ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ساری دادا گیری ہے نا, یہ سائنسدان تھوڑی بتائیں گے آپ کو کہ تم اصل میں کیا تھے. ہمیں ہماری اوقات کون یاد دلاتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے کہا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, 15 20 30 40 سال پرانا جھانک کے دیکھو, ایسے غلیظ تھے کہ کپڑوں پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر نماز اللہ ہی قبول نہیں کرتا, اتنا گندا. جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پھر حیض کا خون, کتنا گندا خون. جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے حیض کا خون آنا بند, تو کہاں جا رہا ہے وہ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ وڈیرے صاحب چودھری صاحب کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس غلیظ خون سے. ایک تو خون گندا, اور اوپر سے گندے راستے سے نکلنے والا خون اور گندا. اس سے جناب وسیم بھائی کا اسٹرکچر بن رہا ہے, معذرت کے ساتھ غفار بھائی, اور نام بتا دو کوئی نئے نئے. وسیم غفار بہت ہو گئے. اختر صاحب, وڈیرے صاحب, چودھری صاحب, نام کے بجائے وڈیرے چودھری, یہ سب ٹھیک ہے نا. سیاستدان, موٹیویشنل اسپیکر, مفتی, عالم, بزرگ. اس غلیظ اور پلید اور گندا خون, آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں, اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی, میں تو پارسل کر رہا ہوں. یہ تو اللہ میاں ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں. ہمارے پاس صرف پارسل کا انتظام ہے بھائی, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. جو برگر والے کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے, وہ برگر بنا بھی رہے ہیں اور
پارسل کر بھی رہے ہیں. گول گپے والوں نے لکھا ہوتا ہے پارسل کا خاص انتظام ہے, تو گول گپے بنا بھی رہے ہیں اور پارسل بھی. ہم صرف پارسل کر رہے ہیں, بنا ہم نہیں رہے ہیں. یہ تو بنا بنایا قرآن جو ہے نا وہ ہم پارسل کر رہے ہیں. تو ادھر پریگننسی ہوئی, اور یہ جو کل بڑا ہو کے وہ جناب علاقے کا ناظم بنے گا, چودھری بنے گا, وڈیرا بنے گا, بزنس مین بنے گا, موٹیویشنل اسپیکر بنے گا, مفتی بنے گا, عالم بنے گا, لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا, یہ جناب بن کس چیز سے رہا ہے؟ وہ غلیظ اور گندا خون. اللہ میاں اس کو جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی اللہ اس خون کو روک دیتے ہیں, انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ 2 ٹکے کا ہے نہیں. باتیں دیکھو اس کی. اس لیے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنا تزکیہ مت کیا کرو, یعنی اپنے آپ کو نیک ہونے کا دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرو بھائی, اس کی دین ہے, ہم تو بھیکاری ہیں, اس نے دے دی, جب چاہے وہ چھین لے. اتنی بڑی نعمت ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی ہم جو آپ کو علوم دے رہے ہیں اگر ہم چاہیں یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں اور آپ پھر ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے کہ ہم سے کچھ علم لے لیں, بالکل سب کچھ چھین لیں ہم اگر چاہیں تو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا. ہے بھائی, دیکھو آپ نے کسی غریب آدمی کو بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ دے دیے, پہلے تو اس کو یقین نہیں آئے گا, کیا خیال ہے؟ پھر وہ تھوڑے دنوں جب اس کو یقین آئے گا, اب آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ساری دولت اس سے لے لوں, تو وہ کیا اس کے دل پہ آرے چلیں گے نا, ابے بھائی یہ کیا ہو گیا. بہت بڑا احسان جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو واپسی کی دھمکی سے سامنے والے پر بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. تو انبیاء کے دل میں جو سب سے بڑی دولت ہے ان کی نظر میں وہ تو علم ہے, وہ پیسوں کے عاشق تھوڑی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے ریفرنس نہیں دیتے, ہم پوری آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریفرنس دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پوری حدیث عربی میں یا آیت پڑھ کے سنا دینا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں, لام تاکید کے لیے, نون مشدد بھی تاکید کے لیے, ہم چاہیں تو ضرور بھی ضرور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں سارا کا سارا آپ سے چھین لیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور پھر اپنا آپ کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کہ ہم سے تھوڑا سا بھی علم چھین کے دکھا دے وہ. تو حکیم علماء نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی نا, لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اپنے حبیب کو تسلی دے دی, الا رحمتا من ربک, مگر تیرے رب کی تجھ پر, بولو کیا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, الا رحمتا من ربک, مگر تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے, ان فضلہ کان علیک کبیرا. پھر اللہ خود کہتا ہے کہ واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے, تھوڑا نہیں ہے. اتنا فضل ہے کہ اتنے علوم دیے اور چھینتا نہیں ہے. تو حکیم علماء فرماتے تھے اگلی آیت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی. آپ کسی کو نا کروڑوں روپے کا گفٹ دیں, وہ غریب آدمی ایک دم دولت مند ہو جائے, پھر آپ بولیں بیٹا میں جب چاہوں یہ 2 منٹ میں لے سکتا ہوں, اس کے تو دل پہ آرے چلنا شروع, پھر فوراً تسلی دیتے ہیں لوں گا نہیں. فوراً کیا تسلی دیتے ہیں؟ بھائی لے نہیں رہا میں, صحیح ہے نا. تو اللہ میاں ہمیں ہماری کیا یاد دلاتے ہیں میرے بھائی؟ لکھا ہوتا ہے نا اوقات شام 7 سے 8,
تو وہاں لکھ دیا کرو اوقات یہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بنے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا انکار کر دیں, کہ ہم جیسے بعض لوگوں پہ خام خواہ کی نا تکلف والی تواضع, جناب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, نہیں میں تو خاکسار, میں تو گدھا. آج کل اسٹائل اور تکلفات بہت ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پٹی سی بائکوں پہ گھومنا شروع کر دیں, لینڈ کروزر چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ جو چیز تکبر ہے اس کو تکبر کہا جائے گا, جو تکبر نہیں بے وقوفی ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حماقت اور بے وقوفی. میں خاکسار, تو ایک دفعہ الو کا پٹھا ہی کہہ دو اپنے آپ کو. وہ ایک صاحب جا رہے تھے نا سفر میں, پوچھا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی چنگیز خان نام تھا, اس نے بولا یار میں تو بڑا تکبر والا نام ہے میرا. اب میں کوئی ایسا نام بتاؤں جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. کلب کہتے ہیں کتے کو, حسین کا معنی. تو اس سے پوچھا آپ کا نام, کہہ رہے خنزیر اللہ. یہ اسٹائل کس کا چل رہا ہے آج کل؟ تواضع. وہ بھائی یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. تو تکبر یہ ہے, حدیث میں آتا ہے بطر الحق. اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے میں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تم کیا مریخ سے آئے ہو؟ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی. کلکم خطاؤن, ہر شخص خطا کار ہے. اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں, تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو. پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے, بشر ہیں. تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر, اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں. مشورہ کیوں لیں؟ اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں, آپ مشورہ لیں ان سے. آپ مشورے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے, تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد. سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں. آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو, جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہوئی ہے, اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا. سیاست میں بھی ایسے ہی ہے, میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا, جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا. اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے, لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے. اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی, اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا؟ سیدھا. اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا. وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے, ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا یہ اچھا کام کرو. یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے, کہیں بھی آگے نہ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا صحافیوں کے تبصرے ہیں, یا اخبار ہے, جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں. تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو, کسی ادارے کے بارے میں بھی اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی, جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے, ورنہ چپ رہو. چپ رہنا تو آتا ہی نہیں ہے نا, مسئلہ سارا ہی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے فلاں لیڈر کیسا, آپ کو مجھے علم نہیں ہے, تو ایسا لگے گا جیسے یہ تو جاہل ہے دنیا میں. یہ ابے بھائی نہیں پتا یار, ہمیں کیا پتا کون کیا ہے. لا ادری, لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے, یہ کہنا سیکھو. جتنے بڑے بڑے علامے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, ان سے مسئلے پوچھے جاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم تحقیق کر کے بتائیں گے. یہ علم کی علامت ہے.
اور جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, جو پوچھو فوراً قرآن حدیث کی روشنی میں جواب. اپنی جہالت کا اعتراف ہی نہیں کرتے. امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں, اس شرعی مسئلہ, حالانکہ حدیث میں ان کی بشارتیں موجود ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے, یضرب الیہ اکباد الابل, اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے, لوگ دنیا سے سفر کریں گے. اکثر علماء اس طرف گئے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں. تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے 36 سوالات پوچھے. ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. دوسرا پوچھا لا ادری, تیسرا پوچھا لا ادری. 36 سوال پوچھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. اور آج آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, جو پوچھو فوراً پرسنس سے جواب فوراً موجود, اور حوالے بھی ہیں. لوگ حوالوں سے متاثر ہو رہے ہیں, بھائی ریفرنس دیا ہے. اتنا آسان ہوتا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے, اتنی ریسرچ ہوئی ہے, اتنی تحقیق ہوئی ہے, یہ تو پھر تو فارغ لوگ تھے, اس کا مطلب ہے. اور ریفرنس اس حدیث کا دیں گے جو جس سے ان کا دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا, جو اس کے اگینسٹ ہوگی وہ پی جاتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور سے کریں. السلام علیکم.